बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकशी की कोशिश करने वाली लड़की फातिमा, जो कि होश में भी आ चुकी थी और पहले तो इशारों से बातें कर रही थी, लेकिन अब बाकायदा पुलिस को इस लड़की ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। और जब तक ये बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ था तब तक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की इंतजामिया ने कई लोग आईसीयू के बाहर और आईसीयू के अंदर ड्यूटी पे मामूर कर रखे थे, जिसकी वजह से ये लड़की जब से होश में आई थी, इसने ना तो किसी से बात की, ना किसी से इसकी कोई मुलाकात हुई और ना ही ये मालूम हो सका कि लड़की की सेहत कैसी है और जो उसके ऑपरेशन बिलखुसूस रीढ़ की हड्डी के किए जाने थे, उनके बारे में डॉक्टर्स ने क्या फैसला किया है। शुरू में तो डॉक्टर सामने आते रहे 2 से 3 रोज, और उसके बाद जैसे ही इस लड़की को वेंटिलेटर से हटाया जाता है तो डॉक्टर्स भी गायब हो गए। उसकी सेहत के बारे में जो बता रहे थे वो चीजें भी मुकम्मल छुपा ली गई और फातिमा को दूसरी मंजिल पर जनरल हॉस्पिटल में आईसीयू में शिफ्ट किया गया, एक ऐसी जगह पे जहां पर बाहर से कोई भी दूसरा बंदा दाखिल नहीं हो सकता था। और अगर किसी ने पिछले दिनों कोशिश की उस एरिया में जाने की कि इस लड़की के बारे में कुछ पता चल सके और या उससे बातचीत हो सके कि उसने ये अटेम्प्ट क्यों की, जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया का स्टाफ था वो किसी को अंदर ही नहीं जाने देता था और वो बाकायदा ये सबको बताते थे कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से हमें यहाँ ड्यूटी पे मामूर किया गया है। लड़की ने खुदकशी की क्या वजह बताई, यानी जो उसने दूसरी मंजिल से छलांग लगाई है, जो उसने बयान अपना रिकॉर्ड करवाया, वो बहुत ही हैरान कुन है। वालिदैन कुछ और कह रहे हैं। जो लड़का इन्होंने पकड़ा अहमद बिलाल, जिसके साथ 27 मिनट की आखिरी कॉल भी हुई और चैट भी आधे घंटे की सामने आई, ये तमाम चीजें जो है एक तरफ, और इस लड़की का अब जो बयान है वो बहुत ही हैरान कुन है, जो कि मैं आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सबसे पहले खुदकशी करने वाला लड़का अवैस सुल्तान, उसके बारे में पहले पबजी को जोड़ा जा रहा था कि वो पबजी का खिलाड़ी था, जिसकी वजह से उसकी कुछ गेम्स क्लियर नहीं हुई थी, तो उसने प्रेशर में आकर ये वाली अटेम्प्ट की है। लेकिन अब एक और नया इस हवाले से पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है कि जो लड़का अवैस सुल्तान था वो कमरा बंद करके जिन्नात से बातें भी करता था। यानी अब ये लड़का तो इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन ना सिर्फ यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से जो रिपोर्ट सामने इस लड़के के बारे में आई वो भी बहुत हैरान कुन थी, और इस लड़के के घर वालों ने मुकम्मल उस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया है। उनका ये कहना है कि यूनिवर्सिटी ने ये एक मनगढ़ंत और झूठी रिपोर्ट, यानी जो झूठ का पिलंदा है वो वाली रिपोर्ट बनाई है। और अवैस सुल्तान का जो भाई है उसका भी ये कहना है कि वो इस सारे मामले को कंडेम करते हैं जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया अवैस सुल्तान के साथ जोड़ रहे हैं। जैसे कि पबजी का वो एडिक्ट था, इसके बाद वो कमरा बंद करके कई कई घंटे बैठा रहता था आगे से लॉक लगाकर, क्लास में उसका बड़ा अजीबो गरीब बिहेवियर था, वो साइको पेशेंट था या वो जहनी मसाइल का शिकार था और उसके घर वालों ने उसे कभी भी चेकअप नहीं करवाया था। गांव में जहाँ के वो आबाई गांव के रहायशी थे कमालिया के, उनके बारे में भी यूनिवर्सिटी इंतजामिया का इस रिपोर्ट में मेंशन करना है कि वो वहां पे किसी से नहीं मिलता था, उसकी किसी से दोस्ती नहीं थी, सलाम दुआ नहीं थी और यूनिवर्सिटी में भी उसके कोई दोस्त नहीं थे। इन तमाम चीजों को जो अवैस सुल्तान की फैमिली है वो तो डे 1 से कंडेम कर रही है और मानने से इनकारी है, लेकिन इंतजामिया ये सब कुछ क्यों कर रही है, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि किसी तरीके से ये जो 15 दिन में 2 इस तरह की अटेम्प्ट हुई कि जिसमें अवैस सुल्तान तो अपनी जान से गया और फातिमा बच गई, और इस सारे मामले को खत्म करने के लिए, मीडिया से दूर रखने के लिए फातिमा को बिल्कुल हाईजैक किया गया जनरल हॉस्पिटल के अंदर। कोई भी फातिमा से अभी भी नहीं मिल सकता। और इसी तरह जो अवैस सुल्तान का मामला है वो पहले केस उसका काफी मजबूत था, लेकिन फातिमा का जो केस है इसकी वजह से अवैस सुल्तान का केस जो है वो भी कमजोर हो चुका है, इसीलिए ये इस तरह की एक रिपोर्ट तैयार की गई है। तो लाहौर यूनिवर्सिटी की तालबा फातिमा, जिसने दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकशी करने की कोशिश की थी, और फातिमा के वालिदैन पहले दिन यही कहते रहे कि उनकी बेटी बहुत लाडली है और उसके भाई उसे बहुत खुश रखते हैं, वो घर में सबसे छोटी है। उन्होंने उसके करैक्टर पे या किसी हवाले से कोई बात नहीं की थी। और फिर हमने यूनिवर्सिटी इंतजामिया का बेहिसी का रवैया भी देखा कि जब फातिमा
چھلانگ لگاتی ہے اور نیچے آ کے گرتی ہے، اس کی آلموسٹ ساری ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوتی ہیں، تو انتظامیہ کے 2 سے 3 لوگ اسے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ اسے یونیورسٹی کے ٹیچنگ ہاسپٹل تک کسی طرح پہنچا دیا جائے، کسی کو زیادہ پتہ نہ اس حوالے سے چلے، اور یہ جو معاملہ ہے اگر کم چوٹیں آئی ہوتی تو شاید اس کو دبا لیا جاتا اور باہر ہی نہ نکالا جاتا۔ چونکہ فاطمہ کی حالت کافی زیادہ کریٹیکل تھی، تشویشناک حالت کی وجہ سے پولیس کو یونیورسٹی کے کچھ سٹوڈنٹس تھے جو موقع پہ موجود تھے، انہوں نے انفارم کر دیا تھا اور پولیس وہاں پہ پہنچ گئی، اور پولیس نے جا کے انتظامیہ سے کہا کہ ٹیچنگ ہاسپٹل میں اس کا کوئی علاج نہیں ہونا، اس بچی کو فوراً جنرل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، جس کی وجہ سے فاطمہ کو جنرل ہاسپٹل 5 سے 6 گھنٹے بعد شفٹ کیا گیا تھا۔ ادروائز یونیورسٹی انتظامیہ چاہتی تھی کہ یہ معاملہ کسی طریقے سے رفع دفع ہو جائے اور یہ لڑکی ہوش میں اگر آ جائے تو اس کا کسی ایسی جگہ سے علاج معالجہ کروا لیا جائے گا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ فاطمہ کے گھر والے پہلے دن جو بھی ان کا موقف تھا اپنی بیٹی کے بارے میں، اس کے بعد وہ غائب ہو گئے اور آج تک وہ کسی کے سامنے نہیں آئے۔ فاطمہ کی والدہ، بھائی اور ان کے والد جو ہیں وہ آج تک نہ کسی میڈیا والے سے ملے، نہ کسی سے انہوں نے کوئی بات کی، ماں سوائے پہلے دن کے ان کا یہ کہنا تھا کہ یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے بہت پریشر ہے اور ہاسپٹل کے اندر انہیں منع کیا جا رہا ہے یونیورسٹی کی طرف سے کہ ہم کسی سے بات نہ کریں، ہم میڈیا سے بالکل بھی اس کیس کے بارے میں کوئی بھی چیز ڈسکس نہ کریں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ دوسرے دن یہ پوری فیملی غائب ہو گئی اور پھر پتہ چلا کہ جو تھانے میں یہ پہنچے ہیں تو تھانے میں جا کر انہوں نے جو بیانات دیے وہ اپنی ہی بیٹی کے بارے میں دیے تھے کہ اس کے کریکٹر کے حوالے سے کہ اس کے ایک لڑکے کے ساتھ تعلقات تھے احمد بلال کے ساتھ اور وہ پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی، اور یہ سارا معاملہ بتانے والے فاطمہ کے گھر والے ہی تھے۔ اور پھر ہی اس سارے معاملے کے بعد پولیس نے جو فاطمہ کا جو ساتھی بتایا جاتا ہے جن کی وجہ سے فاطمہ نے یہ چھلانگ لگائی، احمد بلال، پھر اسے نارنگ منڈی سے اریسٹ کیا گیا، اور احمد بلال جو ہے اس نے بھی یہی چیزیں بتائی کہ فاطمہ نے اس کی وجہ سے خودکشی نہیں کی ہے، کہ احمد بلال کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اسے نہیں اکسایا۔ اب جیسے ہی فاطمہ کو وینٹیلیٹر سے ہٹایا گیا، اس کی 2 ویڈیو سامنے آئی جو کہ چند سیکنڈ کی تھی، اس سے بات چیت ڈاکٹر کر رہے ہیں، وہ سانس لے رہی تھی اور اشاروں میں جواب دے رہی تھی، یہ وہ لاسٹ اس کی ویڈیوز تھیں۔ اس کے بعد فاطمہ کو نہ تو کسی نے دیکھا ہے اور نہ ہی ICU کے اس کمرے میں کسی کو داخل ہونے دیا جاتا ہے۔ اس کی اب وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ پہلے بھی میں نے آپ سے ایک سٹوری شیئر کی تھی کہ وہاں پہ یونیورسٹی کا عملہ جو ہے وہ تعینات ہے اور وہ ڈیوٹی دے رہا ہے، بہت سخت ڈیوٹی ہے، 2 شفٹوں میں یہ وہاں ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، ایک صبح کی شفٹ تھی اور ایک رات کی، کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ فاطمہ چونکہ ہوش میں آ چکی تھی، وینٹیلیٹر سے اتر چکی تھی، اور اب ڈاکٹرز نے بتا دیا تھا انتظامیہ کو بھی کہ لڑکی کافی سٹیبل ہے اور یہ بہت جلدی ریکور کر جائے گی 3 سے 4 ماہ میں۔ انتظامیہ نے وہاں پہ نہ صرف جو اس لڑکی کے والدین ہیں ان سے یہ بیانات دلوائے ہیں، یا انہوں نے خود یہ بیان دیے ہیں یا کسی کے پریشر میں آ کے دیے ہیں، یہ جو فاطمہ کے والدین ہیں وہی بتا سکتے ہیں، لیکن وہ غائب ہیں، وہ ایک دفعہ بھی میڈیا کے سامنے نہیں آئے ہیں۔ یہ تمام باتیں وہ سامنے آ کے بھی بتا سکتے تھے کہ یونیورسٹی کا کوئی قصور نہیں، یونیورسٹی انتظامیہ کا کوئی قصور نہیں ہے، جو یونیورسٹی کے سیمیسٹر کے حوالے سے بات چل رہی تھی یا اسی طرح اور کچھ معاملات تھے ان کے حوالے سے، اسکالرشپ کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو یہ سامنے آ کے بھی کی جا سکتی تھی، لیکن پورا خاندان غائب ہے۔ اور اب پولیس نے گزشتہ روز فاطمہ سے ملاقات کی ICU میں اور فاطمہ سے بیان ریکارڈ، یعنی اس سے بات چیت کی ہے، اس سے پوچھا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے۔ فاطمہ نے ایک ایسا بیان پولیس کو دیا ہے جو کہ بہت ہی حیران کن ہے اور جتنے پہلے بیانات دیے گئے ہیں ان سے ہٹ کے ہے۔ فاطمہ کا یہ کہنا ہے کہ اس نے تو چھلانگ لگائی ہی نہیں، نہ ہی اس نے خودکشی کی کوشش کی۔ فاطمہ کا اپنے بیان میں یہ کہنا ہے کہ وہ وہاں پہ کھڑی تھی، اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ دوسری منزل سے نیچے جا گری۔ اس نے ارادتاً ایسا کچھ نہیں کیا، وہ اپنا بیلنس جو ہے وہ کنٹرول نہیں رکھ سکی جس کی وجہ سے وہ نیچے آ کے گری۔ حالانکہ یہ ایک پری پلانڈ بیان اسے کہا جا سکتا ہے، برین واش کر کے جو ایک بیان دلوایا گیا ہے۔ کسی کو بھی فاطمہ سے اس دن کے بعد نہیں ملنے دیا گیا تھا جب اس کی ایک آخری ویڈیو ICU سے سامنے آئی تھی، اور اب 1 ہفتے بعد یہ بیان ریکارڈ ہو گیا ہے اور اس میں
فاطمہ ٹوٹلی مکر گئی ہے کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی. اس کا یہ کہنا ہے پولیس کو کہ اس نے کوئی بھی اٹیمپٹ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. احمد بلال کے حوالے سے اس کا کہنا ہے کہ اس کی پہلے بھی احمد بلال کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی. وہ دونوں ایک میڈیکل سٹور پہ تقریباً 2-3 سال کام کرتے رہے ہیں اور دونوں کی آپس میں کلیگ اور اس طریقے سے ایک دوستی ہے, اچھی سلام دعا ہے, اور وہ پہلے بھی احمد بلال کے ساتھ بات چیت کرتی رہتی تھی. اس روز بھی اس نے روٹین میں بات چیت کی تھی, اس کا کہنا ہے, اور وہ اسی دوران اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ سکی اور پاؤں پھسلنے سے نیچے جا گری. حالانکہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آئی ہیں اس میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ فاطمہ نے موبائل پہ کال سننے کے بعد اپنے موبائل سے ڈیٹا بھی ڈیلیٹ کیا. ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کے بعد اس نے پھر خود یہ اٹیمپٹ کی, یعنی خود چھلانگ لگائی تھی. اور اب پولیس کو جو بیان دے دیا گیا ہے پاؤں پھسلنے والا اور وہ گر گئی, تو سی سی ٹی وی تو کچھ اور بتا رہی ہے, گھر والوں کے بیانات کچھ اور بتا رہے ہیں, اور یہاں پر فاطمہ بالکل اس سارے معاملے سے مکر گئی ہے. اور احمد بلال کے ساتھ جو پسند کی شادی کا معاملہ تھا, اس حوالے سے بھی فاطمہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ تو پڑھنا چاہتی تھی لیکن وہ پھسلنے کی وجہ سے گر گئی ہے. اب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ بیان جو پاؤں پھسلنے والا دیا گیا ہے, یہ فاطمہ کے جو گھر والے ہیں ان کو اور فاطمہ کو دونوں کو ہی اس بارے میں کہا گیا تھا کہ یا تو صرف اور صرف پسند کی شادی کا بیان دیا جائے یعنی احمد بلال کے حوالے سے, اور یا پھر یہ پاؤں پھسلنے والا بیان دیا جائے. تو فاطمہ نے پاؤں پھسل کے گرنے والے بیان کو اس لیے امپورٹنس دی کہ اس میں احمد بلال کا نام نہیں آتا تھا, کیونکہ اگر پسند کی شادی والی سٹیٹمنٹ وہ دیتی تو پھر احمد بلال کا نام اس پورے معاملے میں آنا تھا, جو کہ پہلے بھی آیا اور اسے اریسٹ بھی کیا گیا. تو فاطمہ نے اس سارے معاملے سے احمد بلال کو بھی نکال دیا, اپنے گھر والوں کو بھی, یونیورسٹی کو بھی اس میں بری کر دیا تمام معاملات میں. اور اس کا کہنا ہے کہ جی اس کا صرف پاؤں پھسلا اور وہ گر گئی, بیلنس اپنا وہ برقرار نہیں رکھ سکی تھی, اور جس کی وجہ سے یہ سب ہوا. سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آ چکی ہیں جس میں واضح طور پہ تمام چیزیں کلیئر ہیں کہ لڑکی نے خود اٹیمپٹ کی ہے. اور پہلے دن والدین بھی یہی بتا رہے تھے کہ وہ یونیورسٹی کے حوالے سے کچھ پریشان تھی, پھر پسند کی شادی کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہوئی. لڑکا اس کو لاہور اس روز ملنے نہیں آیا, دونوں نے ٹائم سیٹ کیا ہوا تھا احمد بلال اور فاطمہ نے, جس کی وجہ سے فاطمہ کی اس کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی تھی کہ وہ کیوں نہیں آیا. وہ 7 بجے اسی لیے یونیورسٹی آئی, حالانکہ اس کی جو کلاس ہے وہ تو 10 بجے کے قریب ہوتی ہے. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ایک طرف, اور یہ سب سے بڑا جو جھوٹ ہے پاؤں پھسلنے والا وہ ایک طرف. اور اس سارے معاملے کو وائنڈ اپ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یونیورسٹی کے اوپر ایک جو اس طرح کا ایلیگیشن لگ رہا تھا کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ انتظامیہ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, ان کو دل برداشتہ کیا جاتا ہے, ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے, ان کو مختلف ہیلے بہانوں سے ذہنی طور پہ ڈسٹرب کیا جاتا ہے. تو تمام چیزوں کو کس طریقے سے ریکور کرنا ہے, کس طریقے سے یونیورسٹی کی ساکھ کو بچانا ہے, ایک گروپ اس حوالے سے متحرک ہو چکا تھا, اور اس گروپ نے نہ صرف اثر و رسوخ استعمال کیا, ظاہر ہے اور بھی چیزیں استعمال کی گئی ہوں گی کہ معاملہ جو ہے کسی طریقے سے رفع دفع ہو. یونیورسٹی کی ساکھ کو بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے. سو اس کے لیے فاطمہ کی فیملی سے ان کے پہلے دن ہی کوئی معاملات شاید طے پا گئے تھے, جس کی وجہ سے فاطمہ کے گھر والے مکمل میڈیا سے غائب تھے. کسی نے بھی میڈیا پہ آ کے کوئی سوال کا جواب نہیں دیا اور یہ نہیں بتایا کہ آخر ان کی بیٹی نے یہ سب کیا کیا ہے اور اس کی مین وجہ کیا تھی. اور یہی وجہ تھی کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے فاطمہ کو میڈیا سے بہت دور رکھا. میڈیا کی ریچ ہی نہیں تھی فاطمہ تک کہ وہ اس سے کوئی بات کرتا جب وہ ہوش میں آئی تھی, یا اس سے اشاروں میں ہی کچھ پوچھتے, کوئی سوالات ہو جاتے, یا کسی ایک پرسن کو اس کا انٹرویو کرنے دیا جاتا. ایسی کوئی بات نہیں تھی. حالانکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ فاطمہ کی حالت ٹھیک نہیں, 4 ماہ بعد جا کے وہ بیان اپنا ریکارڈ کروائے گی, پھر پتہ چلے گا کیا معاملہ ہوا ہے. لیکن اتنی کیا جلدی تھی کہ فاطمہ کا بیان فوری طور پہ ریکارڈ کیا گیا ہے. ایک طرف یونیورسٹی انتظامیہ وہاں اپنے لوگ چھوڑتی ہے کہ فاطمہ کے کمرے میں کوئی بھی غیر متعلقہ ماسوائے ڈاکٹروں کے علاوہ کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا, اس کے گھر والوں کو بھی بہت کم ملنے دیا جاتا تھا. اس کے بعد یہ جو بیان ریکارڈ کروایا گیا ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ یہ تمام پری پلانڈ ایک منصوبہ تھا, اس کے مطابق یہ سب امپلیمنٹ کیا گیا ہے تاکہ یونیورسٹی کے اوپر کوئی حرف نہ آئے. بہت سے اسٹوڈنٹ تھے, ان کے والدین بہت زیادہ پریشان تھے کہ یونیورسٹی میں یہ کیا ہو رہا ہے. پھر ایک ہی یہ ڈپارٹمنٹ تھا جس کے 2 اسٹوڈنٹ نے خودکشی کی کوشش کی. اویس سلطان 4تھی منزل سے چھلانگ لگاتا ہے, اس کی موقع پہ ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے.
फातिमा दूसरी मंजिल से छलांग लगाती है और वो भी सेम डिपार्टमेंट की थी और सेम एरिया था जहां से छलांग लगाई गई थी, सिर्फ मंजिल का फर्क था। तो लिहाजा इस मामले को ज्यादा हाईलाइट इसीलिए मीडिया पे नहीं बाद में करने दिया गया कि ना फातिमा किसी के सामने आएगी, ना कोई बात करेगा, ना कोई उसकी वीडियो यहाँ से बन के बाहर जाएगी कि मीडिया के ऊपर इस पे कोई बात हो। तो ये अपनी एक मर्जी का जो बयान है वो दिलवा लिया गया है फातिमा से। और जो असल मामला था कि पीछे असल कहानी क्या थी, वालिदैन कुछ और बता रहे हैं, भाई कुछ और बता रहे हैं, अहमद बिलाल कुछ और बता रहा है और फातिमा जो है वो अब कुछ और बता रही है। और जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो कि हकीकत पे मबनी सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको भी झुटलाया जा रहा है। फातिमा के बाद अवैस सुल्तान का जो केस है वैसे ही कमजोर हो चुका है, क्योंकि जब अवैस सुल्तान ने छलांग लगाई और उसकी मौके पे डेथ होगी तो ये मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था और अवैस सुल्तान के हवाले से, उसके सेमेस्टर के हवाले से, उसके मार्क्स कम लगाने के हवाले से, एब्सेंट लगाने के हवाले से चीजें रिकॉर्ड पे भी आ रही थी। लेकिन जैसे ही फातिमा का केस सामने आता है और फिर इस केस को एक लड़के के साथ जोड़ा जाता है जो कि लड़का अहमद बिलाल था, और मामला जो है वो इस तरीके से जोड़ा गया कि उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी के ऊपर तो ना कोई बात आई और ना इंतजामिया ने अपने सर को इल्जाम लिया, बल्कि इंतजामिया का ये कहना है कि अहमद बिलाल की वजह से फातिमा ने ये अटेम्प्ट की और हमारी यूनिवर्सिटी को बदनाम किया। और अवैस सुल्तान के बारे में पहले इंतजामिया ने पबजी खेलने के हवाले से बताया था कि वो पबजी का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था, उसकी गेम्स क्लियर नहीं होती थी तो इसलिए उसने छलांग लगा के अपनी जिंदगी का खात्मा किया। फिर उसे जहनी मरीज और जहनी मसाइल का शिकार था, किसी से मिलता नहीं था, दरवाजा बंद रखता था, कई कई घंटे अपने कमरे को लॉक लगाकर बैठा रहता था। और अब एक नई चीज सामने आई है, कुछ और लोग हैं जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से इस वक्त लॉन्च किए गए हैं, वो अब ये मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि अवैस सुल्तान जिन्नात से भी बातें करता था और इसीलिए वो कमरे को कई कई घंटे बंद रखता था, क्योंकि उसकी जो बातें हैं वो किसी इंसान से तो होती नहीं थी, उसका कोई दोस्त नहीं था, उसकी दोस्ती जिन्नात के साथ थी। तो अब ये जिस तरह की मर्जी मनगढ़ंत खबरें बनाई जाएं, जिस तरह की मर्जी इनकी बयानात या अवैस सुल्तान के बारे में ये जिस तरह की मर्जी अब मनगढ़ंत रिपोर्टें बना लें, उसको कभी पबजी का खिलाड़ी कहें या उसको जहनी मरीज और या फिर वो जिन्नात से बातें करता था, वो तो इस दुनिया से जा चुका है। वो किस वजह से गया उसके घर वाले कई बार बता चुके हैं कि उसके सेमेस्टर का मसला हो रहा था, उसे पेपर देने से मना कर दिया गया था और उस टीचर का नाम भी आ रहा था। अब वो खातून टीचर भी क्लियर हो गई सारे मामले में से, पूरी यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी क्लियर होगी। और फातिमा ने जो अटेम्प्ट की, फातिमा ने खुदकशी की अटेम्प्ट नहीं की, उसका भी ये बड़ा हैरानकुन बयान है कि उसका पाँव फिसला और वो नीचे आ गिरी, इतनी शदीद उसे चोटें आई हैं और एक एक हड्डी उसकी टूट चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी फातिमा और उसके घर वाले मुसलसल झूठे बयान दे रहे हैं। और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है ये आप भी समझ सकते हैं कि इसके पीछे कौन सी बड़ी गेम है। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।